میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا 2 دن کے لیے، ایک کام تھا، واپس آیا ہوں تو جس صبح میں واپس پہنچا تھا مجھے وہیں اطلاع مل گئی تھی کہ جی اچانک ملک ممتاز حسین قادری کے گھر والوں کو بلایا گیا ہے آخری ملاقات کے لیے۔ میں صبح جس وقت پہنچا تو اس وقت اس کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ کی حکومت کا پھانسی کا ایک طریقہ یہ صبح صبح کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ باقی قیدی سوئے ہوئے ہوں، ان کے جاگتے ہوئے نہیں دیتے۔ یہ ان کا طریقہ ہے کہ صبح صبح دیتے ہیں منہ اندھیرے، تاکہ باقی قیدی سوئے ہوئے ہوں، ان کو دیکھ کر اچانک کچھ نہ لگے۔ 4 دن یا 6 دن پہلے نوٹس آتا ہے، گھر والوں کو ملوایا جاتا ہے، میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ہاں ایک قانون ہے، مگر اس کے لیے اچانک 24 گھنٹے بھی نہیں گزارے، اس کے گھر والوں کو پیغام دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فوراً ملنے آؤ۔ تو گھر والے کہنے لگے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اسپتال لے کے جاؤ۔ جیل کیوں لے کے جا رہے ہو؟ وہ جیل میں لے گئے، وہ 3 گھنٹے تک اپنے گھر والوں سے ملا ہے، اور وہ گھر والے پریشان تھے، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے سحری کے وقت ایک کھجور کھا کے روزے کی نیت کی، روزے کی حالت میں وہ شہید ہوا ہے۔ ایک سپاہی، عام بندہ، اس کا باپ مزدوری کرتا تھا، عام سپاہی، کوئی جانتا پہچانتا نہیں۔ آج ساری دنیا جانتی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، 8 کلومیٹر تک بندے ہی بندے تھے۔ میں جس دن آیا تھا اس دن رات کو جلسہ تھا کورنگی، بہت تھکا ہوا سفر سے آیا تھا، رات کو جلسہ، نیند پوری نہیں تھی۔ میں نے رات کے 2:30 بجے ٹکٹ منگوائی، میں نے کہا جنازے میں جانا ہے۔ صبح پہنچا، جنازے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، تقریر بھی کی وہاں پہ۔ چھوٹا سا اس کا بچہ ہے 4 سال کا، وہ پگڑی باندھ کے ماتھے پہ نالین شریف لگا کے آیا۔ لوگوں کی اس وقت چیخیں نکلی دیکھ کے۔ وہ کوئی عالم نہیں تھا، کوئی پیر نہیں تھا، کوئی بڑا پڑھا لکھا، کوئی قابل شخص جس کو کہا جائے نامور نہیں تھا، لیکن 2000 سے زیادہ علماء تھے اس کے جنازے میں۔ لاکھوں افراد، کوئی 20 لاکھ کہہ رہا ہے، کوئی 50 لاکھ کہہ رہا ہے، واللہ عالم، لاکھوں افراد، ساری دنیا نے دیکھے، لاکھوں افراد آئے تھے۔ صبح 8 بجے سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے، 10 بجے لیاقت باغ بھر گیا تھا، اس کے بعد جس کو جگہ ملی ہے باہر ملی ہے۔ 4 بجے نماز جنازہ ہوئی، 3:50 پر ہمارے بزرگ عالم حضرت علامہ مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کس طرح ہوئی وہ ساری تفصیل آپ نے پڑھ سن لی ہوگی۔ اچانک یہ سب کچھ کیا گیا کیوں؟ 2 باتیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین۔ انہوں نے راضی کیا یہود و نصارہ کو۔ یہود و نصارہ کو راضی کرنے والوں کو آج کوئی پوچھ نہیں رہا۔ ممتاز قادری کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ اس کو یہ عزت کیوں ملی؟ دوسری بات، میں نے کہا نا وہ ایک سپاہی، کانسٹیبل، ایک سپاہی، کیوں ملی عزت؟ نبی کے عشق کی وجہ سے۔
وہ علماء کو سننے والا، خود بھی نعتیں پڑھتا تھا، علماء کو سننے والا، وہ جس شخص کو اس نے ممتاز قادری نے جس شخص کو قتل کیا جو پنجاب کا گورنر تھا، اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے اپنے باپ کے بارے میں۔ اس نے کہا میرے باپ نے سکھ عورت سے شادی کی ہوئی تھی، سور کھاتا تھا، پانی سے زیادہ شراب پیتا تھا، قرآن کے لیے بکواس کرتا تھا، ختم نبوت کے قانون کو کہتا تھا انسانوں نے بنایا، غلط ہے۔ وہ آسیہ مسیح جس کو سپریم کورٹ نے سزا دی تھی اس کی وکالت کر رہا تھا اس کو بچانے کے لیے کہ تجھ پہ ظلم ہو رہا، اور نبی کی عزت کے قانون کو اس نے کالا قانون کہا تھا، گستاخی کی تھی۔ شرعاً اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ واجب القتل تھا، مگر آپ کے ہاں ریمنڈ ڈیوس ہو، سربجیت سنگھ ہو، کسی کو سزا نہیں ملتی کیونکہ وہ غیروں کے ہیں اور آپ غیروں سے ڈرتے ہیں۔ تعلقات خراب نہ ہو جائیں، کوئی مالی امداد نہ بند ہو جائے۔ ملک میں کتنے لوگ قاتل ہیں، آپ ان کو سزا نہیں دیتے۔ کو 15 کے قریب مجرم جنہوں نے گستاخی کی ہے ثابت ہو گئی ہے، جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں۔ اس کو کیوں دی؟ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ہر وہ شخص جو اس کی سزا دینے میں شریک ہے برباد ہوگا۔ اس دنیا میں اگر نہیں ہوا تو آخرت میں تو نہیں بچے گا۔ ممتاز قادری کے لیے جو عزت دنیا نے دیکھ لی، ذرا ان کا بھی حال دیکھ لینا۔ اس گورنر کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا اور یہاں اتنے آئے تھے کہ کوئی واپس جانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی عزت کے ساتھ گیا ہے، اور جو آیا تھا وہ ایک ہی پیغام تھا جو سب کو دیا گیا، وہی آپ نے دہرانا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ سنا دوں؟ سنا دوں؟ سوچ لے، سوچ لے، سنا دوں؟ وہ ایک ہی پیغام ہے، نبی کی بات آئے تو جان کی پرواہ نہیں کرنی، نہ مال کی، نہ دکان کی، نہ سامان کی، نہ خاندان کی، کسی کی پرواہ نہیں کرنی، جان بھی دینی پڑے تو۔ آپ کی اس حکومت کا دوسرا پروگرام ہے جو قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی نبی کی گستاخی کرے تو اس کو سزا دینا ہے، 295C کہتے ہیں شاید اس کو، توہین، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں غیروں کو خوش کرنے کے لیے۔ ممتاز قادری یہی کہہ گیا ہے، مر جانا، نبی کے دامن پہ دھبا نہ لگنے دینا۔ تمہارے جیتے جی اگر کوئی ایسا قانون بنے یا جو صحیح قانون اس کو بدلا جائے، اس کو برداشت نہ کرنا۔ سارا ہجوم درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حکومت مخالف نعرے لگائے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی پارلیمنٹ ہاؤس لے جاؤ، جنازہ وہاں لے جاؤ، گھیراؤ کرو۔ میں نے کہا کیا کرو گے گھیراؤ کر کے بھائی؟ یہ جو اتنی دنیا آئی ہے نا، اس کو پیغام مل گیا، ساری دنیا نے دیکھ لیا، یہ اتنے لوگوں نے جمع ہو کے بتا دیا کہ نبی کی عزت کے معاملے میں سودا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر سنی یہی عزم رکھے گا، اس حکومت کی ہوا نکلی ہے، ان کو عزت نہیں ملی، ان کو سارے کتنے استعفے دے رہے ہیں۔
یہ دنیا کا اقتدار تو وقتی چیز تھا، وہ اتنا ہی کہہ دیتے کہ کورٹ نے کیا ہے، ہم عشق رسول کی قدر کر دیتے ہیں تو بھی بچ جاتے، اتنا ہی جملہ کہہ دیتے، مگر نہیں کہا، کیوں کہ انہوں نے غیروں کو راضی کیا ہے، مشتاق نے، اس نے ممتاز نے رب اور رسول کو راضی کیا ہے۔ صرف نعرے نہیں لگانے، کام کرنا ہے۔ وہاں سب نعرے لگا رہے تھے، یہی جو یہاں آپ نے لگائے وہاں بھی لگے۔ بڑی عزت کے ساتھ اس کو دفنایا گیا۔ اب پورے ملک میں وہ سید، بڑے بڑے پیر ہیں، ساری زندگی اس کو کبھی دیکھا نہ سنا۔ میں نے مولانا حسین الدین شاہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کبھی ملا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا اب 90 سال کی عمر میں اس کے لیے تکلیف کے باوجود اٹھ کے آئے، کہنے لگے پتہ نہیں تمہیں اس کو کتنا درجہ ملا ہے، نبی کے نام پر قربان ہوا ہے، اسی لیے عزت ملی ہے۔ تو عزت چاہیے، سلامتی چاہیے، تو نبی کی عزت کے معاملے میں کبھی کسی کو جرأت کرنی نہیں۔ کوئی اس طرح کہ کوئی آئے آگے بات کرے، ہم برداشت کر سکتے نہیں۔ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں تو سن لیں، ان کو کہہ دیں اپنا وقت جو بھی ہے تمہارا جس طرح نکلتا ہے نکالو، اگر عشق رسول، تعظیم رسول کے بارے میں کوئی ہلکی بات کی، وہاں تو 8 کلومیٹر تھا، یہ پورا ملک سنیوں سے بھرا ہوا ہے، ہر شخص ممتاز قادری بن جائے گا۔ تم یہود و نصارہ کے پٹھو ہو، تم ان کو راضی کرنا چاہتے ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ملک قادری تھا، ممتاز ہو گیا۔ عوام تھا، ملک قادری تھا، ممتاز ہو گیا۔ ایسا ممتاز ہوا، اب یہ لوگ اپنے ماتھے سے یہ داغ مٹا سکتے؟ او جی پیمرا کا آرڈر آ گیا ہے جی، جھلکی نہیں دکھانی، خبر نہیں دکھانی، فکر نہ کرو، نہ دکھاؤ۔ اللہ نے ہر ایک کو آنکھ دے دی، ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ تم نے جتنا چھپایا اتنا زیادہ دیکھا گیا ہے، باہر والوں نے بھی دیکھ لیا ہے، اور سنو اتنا دیکھ لیا ہے کہ اب کسی اور کو تمہیں اتنا دیکھنا نصیب، تمہیں 10 آدمی بھی مل جائیں گے جنازے میں شکر کرنا۔ یہ نبی کے غلام ہیں جن کو لاکھوں ملتے ہیں۔ 8 گھنٹے بیٹھے رہے، پانی نہیں ہے وہاں پر، سڑک پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے انتظار کیا، اس کی گاڑی کو چومتے رہ لو، جس میں اس کی باڈی آئی تھی اس گاڑی کو چومتے رہ لو۔ کیوں عزت ملی؟ نبی کے نام سے۔ کیوں ملی عزت اونچی؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ جذبہ ہو، شوق ہو تب بات۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ کہا کرو تو دروشی بھی پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انگریز کی کورٹ تھی جس نے غازی علم دین کے خلاف سزا سنائی تھی. تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح وکیل بنے تھے. اگر گستاخ رسول کو مارنا جرم ہے تو پھر قائد اعظم پر بھی مقدمہ چلاؤ. گستاخ رسول کو مارنا اگر جرم ہے تو پھر قائد اعظم پر بھی مقدمہ چلاؤ کہ وہ اس کے وکیل کیوں بنے. قائد اعظم ملنے گئے تھے غازی علم دین کو جیل میں. یہ انگریز کی کورٹ ہے, ہمیں انگریز کے طریقے معلوم ہے. تو ایک مرتبہ کہہ دے تو نے نہیں مارا, میں تجھے چھڑوا لوں گا. خود کہہ رہے ہیں اس کو. اس نے کہا قائد اعظم میری محنت برباد نہ کرو, میں نے گناہ نہیں کیا, میں نے نیکی کی ہے. میری محنت برباد ہو جائے گی ایسا کرنے سے. علامہ اقبال جیسا شخص اسمبلی میں اس کے لیے لڑ رہا ہے. تو اگر گستاخ رسول کو مارنا جرم ہے تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میں تو سوچ کے کہہ رہا ہوں, آپ سوچ کے جواب دینا. گستاخ رسول کو اگر مارنا جرم ہے تو ہر سنی یہ جرم کرے گا. اللہ یا رسول اللہ. یاد رکھنا مرنا تو ہے ہی, نبی کے نام پر جان چلی گئی تو اس سے زیادہ عزت کی کیا بات ہوگی. میں نے آپ کو بتایا نا, سید المحدثین اس وقت کے سب سے بڑے عالم لاہور میں حضرت مولانا دیدار علی شاہ صاحب اعلی حضرت کے خلیفہ جنازے کے بعد رو رہے ہیں. سید بھی ہیں, عالم بھی ہیں, محدث بھی ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا 45 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے. کتنا عرصہ؟ مجھے وہ درجہ نہیں ملا جو یہ لے گیا ہے. یہ ہر ایک کا حصہ نہیں, مگر گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, ان کو فیصلہ کرنا ہوگا. اگر دین میں دخل دیا تو پھر ہر سنی ممتاز قادری کا کردار کرے گا, غازی علم دین کا کردار کرے گا. ہم توڑ پھوڑ والے نہیں. اتنا بڑا 8 کلومیٹر کا مجمع ایک پتا نہیں ہلا, پوری دنیا نے دیکھ لیا. اتنے لوگ جمع ہوئے, ایک پتھر بھی ایک اینٹ بھی ٹوٹی نہیں. ہم امن والے لوگ ہیں, لیکن نبی کا معاملہ آ جائے گا تو پھر ہم شیر ہیں, پھر ہم کسی کا لحاظ نہیں. ہر وہ شخص کوئی بھی جس نے دستخط کیے, جس نے کچھ کیا, اور تمہیں پتا تھا, تم جانتے تھے کہ اس گورنر نے کیا کیا گستاخیاں کی, کیا کیا اس نے خرافات کی. تم سزا کو روک دیتے, عمر قید کر دیتے, تمہاری اگر بس نہیں چلتا تھا. تم نے اچانک یہ کیا, یہ تمہاری خود تم نے اپنے تابوت میں کیل ٹھوک دیا ہے. اب تمہارا جنازہ نکلے گا, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس ممتاز قادری کا مزار بھی بنے گا اور زندہ بھی رہے گا. اللہ تعالی اس کے درجات بلند فرمائے. اور یہ جو بیداری وہ دے گیا ہے, وہ کہتے ہیں نا غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا, تو وہ اس کا خون اب رنگ لائے گا انشاءاللہ. اب اس ملک میں کسی کو نبی کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرے بھی آ گئے جو خود گستاخیاں کرتے ہیں, وہ بھی پہنچ گئے ٹھیکیدار بن کے. تو سن لیں, وہ ان کو بھی کان ہو جانے چاہیے. سنی اب جاگ رہے ہیں اور اللہ ان کو جگائے رکھے.